أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وَإِذَا اور جب طلقتم طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو فبلغن پھر وہ پہنچے اجلہن اپنی مدت کو، اپنی اجل کو، اپنی عدت کو، فلا تو نہ تعذلوہن تم روکو ان کو، ان کے ینکحنا کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا جب تراضوا وہ باہم رضامند ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروفی بھلے طریقے سے، ذالکہ یہ بات، یوعظو نصیحت کی جاتی ہے، بھی ساتھ اس کے، من جو، کانا ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ بات، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاک ہے، یعنی ایک تو اندرونی جسمانی اور بیرونی دونوں طرح کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر ہو رہا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں بھی متعلقہ عورت کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے، اس کی عدت گزرنے کے بعد، پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خاوند باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو نہیں روکنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے۔
اس کی مزید حدیث میں بھی تائید ملتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر عورت ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے، جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یہ نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، 3 بار اس طرح سے فرمایا۔ تو یہاں پہ اب یہ پورے رکوع میں اور آگے بھی مزید اسی بات کو سمجھایا جائے گا، جس طرح زندگی گزارتے ہوئے یہ معاملات مشکل ہیں، خلا اور طلاق اور رنجش کے معاملات کو حل کرنا، تو اسی طرح قرآن کی آیات کو سمجھنا بھی یہاں قدر مشکل نظر آئے گا۔ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو ضرور سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے، کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے۔ اگر عورت من مانے طریقے سے ولی کی اجازت نظر انداز کرے گی تو وہ نکاح باطل ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، اور ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو بھی عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کر کے خود ولی بن جائے گا اور اس عورت کا نکاح کے فریضے کو سر انجام دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔